کیٹیگری میں تو لگڑ وگڑ بھی فال کرتا ہے، تو جنرلی تو ظاہر ہے کہ یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن چونکہ اسپیسیفکلی اس کے بارے میں الگ سے حدیث ابو داؤد میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کے اوپر کامنٹس کیے ہوئے ہیں، اور صحت کے اعتبار سے بھی حدیث ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے پھر علماء کی رائے یہ ہے کہ لگڑ بگڑ جو ہے، جو لوگ یعنی جنگلوں کا سفر کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے فیسلٹی دی ہے کہ یہ ایک درندہ ایسا ہے کہ جسے وہ شکار کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہرن اور باقی جانوروں کا شکار کریں، لیکن اگر اس کا بھی کوئی شکار کر لیتا ہے تو یہ ایک ایکسیپشنل چیز ہے، جیسے کہ مردار حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی ہے کہ جو سمندر اور دریا کا مردار ہے وہ حلال ہے، یعنی اگر مردہ مچھلی باہر نکل آتی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس لیے آپ مچھلی کو دیکھ کے ذبح نہیں کرتے ہیں، بالکل باہر نکالتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا لگڑ بگڑ کا کھانا جائز ہے؟ لگڑ بگڑ ایک درندہ ہے، جس طرح شیر ہے، چیتا ہے، گیدڑ ہے، اس طرح کے دوسرے درندے ہیں، تو یہ بھی ایک درندہ ہے۔ تو اکثر علماء تو یہی کہتے ہیں کہ اس کا کھانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو حدیث انجینئر صاحب نے پیش کی ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا الذبح کہ ذبح کا کیا حکم ہے، ذوات باعین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا صید، وہ ایک شکار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کے شکار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کھانا بھی جائز ہے، شکار کسی اور مقصد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور جانور ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکار کیا لیکن اس کو کھایا نہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شکار ہونے سے اس کا کھانا حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں جو لفظ آئے الذبح ذوات باعین، اس کے بارے میں جب عربی ڈکشنری میں نے تلاش کیا تو اس کا معنی مجھے ملا بجو، یعنی ایک ہوتا ہے بچھو، ایک ہوتا ہے بجو، یہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اور اس طرح کی اس کی تصویر ہے، یہ انسانوں کو کھاتا ہے، یعنی مردوں کو کھاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بڑے پیٹ والا ہوتا ہے، اس کا پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ انسان کو اپنا شکار کرتا ہے، یعنی خاص کر مردوں کو قبروں سے نکال کر کھاتا ہے۔ جبکہ لگڑ بگڑ کے بارے میں جب تحقیق کی تو اس کی تصویر اس طرح کی تھی، یعنی دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، بجو اور لگڑ بگڑ میں۔ تو الذبح کا معنی بجو ہے، نہ کہ لگڑ بگڑ۔ تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث سے کھانا ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الذبح کا معنی لگڑ بگڑ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے بجو۔ پھر ترمذی شریف کی ایک شرح لکھی گئی عربی زبان میں، اور بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو لومڑی کو تو حرام سمجھتے ہیں جو صرف مرغیوں کو کھاتی ہے، اور لگڑ بگڑ کو حلال سمجھتے ہیں جو کہ انسانوں کو کھاتا ہے، انسانوں کو چیرتا پھاڑتا ہے، مردوں کو کھاتا ہے، لوگ پھر بھی اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں، انجینئر صاحب نے تو اس کو علماء کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن حقیقت میں بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر انجینئر صاحب لوگوں کو علماء کے خلاف ابھارتے ہیں، علماء سچ نہیں کہتے، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، لیکن جب خود کسی بات میں پھنس جاتے ہیں تو اس کو علماء کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون سے علماء ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے۔ ہم نے تو کسی عالم سے ایسی بات نہیں سنی کہ لگڑ بگڑ کو کسی نے جائز کہا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ مثال بھی دی ہے کہ مچھلی کی طرح، کہ جس طرح مچھلی جو ہے جانور سمندر کے جانوروں میں سے مچھلی بغیر ذبح کیے حلال ہے، تو اسی طرح درندے حرام ہیں، لیکن لگڑ بگڑ کو ہم مجبوری کے وقت کھا سکتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ مثال بھی درست نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کی مجبوری ہو، کچھ کھانے کو نہ ملے، تو پھر آپ لگڑ بگڑ کو کھا سکتے ہیں، حالانکہ مچھلی کا تو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہ ملے، آپ بھوکے ہوں، کوئی چیز کھانے کو نہ مل رہی ہو تو پھر مچھلی کھائیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ مچھلی تو حلال ہے، السمک اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کھائی جاتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اس کے نام کے معنی میں اختلاف ہے، نہ کسی حدیث میں جو ہے اس کو کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو جبکہ لگڑ بگڑ کے بارے میں تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجبوری کے وقت کھایا جائے، تو مچھلی کے ساتھ اس کی کوئی مثال نہیں بنتی۔ تو یہاں پر انجینئر صاحب نے
ایک قسم کا عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، تو لگڑ بگڑ کے بارے میں کوئی بھی ایسی صراحتاً حدیث نہیں ہے کہ اس کا کھانا جو ہے حلال ہو، جائز ہو۔ اگر الذبح کا لفظ آیا تو اس کا معنی بجو آتا ہے، اور میں نے بہت سارے علماء سے تحقیق کی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کا معنی بجو ہے، لیکن لگڑ بگڑ کہیں بھی اس کا معنی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے کھانے کو حلال سمجھتا ہے۔ لگڑ بگڑ ایک درندہ ہے، اس کا کھانا اسی طرح حرام ہے جس طرح چیتے کا، گیدڑ کا کھانا حرام ہے۔